اللہ اکبر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر زبان پر جاری رہے تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر اس عمل میں مصروف ہے تو سمجھ لے بڑا مبارک عمل ہے، اس کا ہر لمحہ بڑا مبارک ہے، اس کا ہر دقیقہ بڑا پرنور ہے کہ جس میں وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ اسی عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور مقتدر و ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مناجات کی صورت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین، جن میں تشریف فرما ہے قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ خوش الہان خوش آواز ثنا خاں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، الحاج محمود الحسن اشرفی ماشاءاللہ، ثناء اللہ شیخ، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی حیدر چوہان، تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد رب جلیل سے ہوا کرتا ہے، اور حمد رب جلیل آج جو پیش کریں گے ان کا نام بھی ثناء اللہ شیخ ہے۔ میں ثناء اللہ شیخ سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تیری شان امان والو تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح
کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ کبھی شام لطف عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ و غل کے ادا میں تو، کبھی شاخ و غل کی ادا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ یہ حمد بھی ہے، اور حمد کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیزیں کلمات ادا کیے گئے ہیں وہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفاہیم سے لوگ نا واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت محفل ہے کہ جس میں ماشاءاللہ علماء حضرات اپنے وقی مطالعے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما۔ مفتی صاحب، تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ، یہ پہلا مصرع ہے اس کا، اس کے معنی بھی بتا دیں، اور اس حمد کی جو کیفیت میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو فرمایا نا آپ نے بطور کوسچن کہ جی تیری شان اما نوالہ، نوال کا مطلب کہ تمام نعمتیں، ٹھیک، اور اما کا معنی ہے عمومیت، اما نوالہ کہ اس کی نعمتیں عام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے تیری شان جل جلالہ، اور اس کی جو شان ہے جل جلالہ، جل جو ہے اس کی عظمت و جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ جائے نا، تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلال سے ڈرنا چاہیے۔ بے شک اس کی نعمت بھی عام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا جو جلال ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی محیب چیز سے ڈرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کبھی اندھیرا ہو جائے ہمیں ڈر لگتا ہے، کوئی سامنے کوئی محیب ہلاکت والی چیز آ جائے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہاں پر ڈرنے سے یہ ڈر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ڈرنے سے یہ ڈر مراد ہے، یعنی میں اس کو علی سبیل التنزل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے باپ سے کوئی کہتے ہیں نا کہ ہر شخص اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا کیجول انداز میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کا والد آ جائے، شیخ آ جائے، استاد آ جائے، پیر آ جائے تو فوراً وہ سمٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ وہ اس سے یعنی وہ محیب چیز سے ڈرا یا ہلاکت والی چیز سے ڈرا، بلکہ وہ بطور احترام ایسا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، وہ اس کا بھی حصول ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان
بین الخوف والرجا، بے شک ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ اللہ، جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں داخل ہونے والا ایک ہی شخص ہوگا، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں نہ ہوں۔ اور یہ دیکھیں، امید دیکھیں، یہاں ڈر ہے، یہاں پر امید ہے۔ امید کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ اعلان ہو کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جانے والا میں ہوں گا۔ تو لہٰذا الایمان بین الخوف والرجا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہ ہی ایسا ہو کہ اس کی رحمتیں ہی رحمتیں اور ڈر سے بے خوف ہو جائے، نہ ہی ایسا ہو کہ خوف ہی خوف ہو، اس کی رحمتوں کا تصور نہ ہو۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسے روز قیامت ایک روایت میں نے پڑھی کہ فرمایا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ حکم دیا جائے گا کہ تو جہنم میں جا، تو وہ چند قدم چلے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اور ایک شخص کو حکم ہوگا کہ تو جا جہنم میں، تو بھاگتا ہوا جائے گا۔ اچھا، جو بھاگتا ہوا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، تو کسی پسندیدہ چیز کی طرف جا رہا ہے؟ تو کہے گا نہیں مولا، تیرا حکم کبھی نہیں مانا، آج تو نے حکم دیا تو میں نے چاہا کہ میں بھاگ کر اس حکم کو پورا کر لوں۔ اور دوسرے سے پوچھا کہ جب تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ کیا دیکھ رہا تھا؟ تو عرض کی کہ مولا جب تیرا حکم آیا تو میں چلتا ہوں، لیکن پھر تیری رحمت یاد آتی تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں۔ تو دونوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نا کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی اس کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جو اہل ایمان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ خوف ایسا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امید ایسی کہ اے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسی امید۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مبارک راتیں، مبارک ایام، چونکہ حج بیت اللہ کے ایام ہیں، اللہ اکبر، اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت جس میں موجود نہ ہو، اور صرف وہی لوگ کہ جو عازمین حج ہیں وہ ان برکتوں کو پا رہے ہیں، بلکہ دنیا میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان ان ایام میں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی کریم علیہ السلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کریں۔ ہمارے درمیان الحاج محمود الحسن اشرفی موجود ہیں، گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت بارگاہ سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے۔ آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے۔ آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آؤ جو دے شہ کوثر
دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کلام اعلی حضرت اور کہتے ہیں کہ امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے تو یہ کلام بھی ایسا ہے اعلی حضرت کا کہ کلام اعلی حضرت ہے کلام فصاحت ہے کلام بلاغت ہے اور ایسا عشق ہے اس میں کہ اس کا ایک ایک مصرع پہلے مصرے میں کعبۃ اللہ سے متعلق اور دوسرے مصرے میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اور حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار کا ذکر ملتا ہے تو اس میں دیگر اشعار تو اپنی جگہ لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پوری نعت کی تاریخ میں اردو تاریخ میں یہ میں بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مضمون اعلی حضرت کے علاوہ کسی نے نہیں باندھا کہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار کو کعبے کا کعبہ کہنا مفتی صاحب کیا فرمائے گا آپ تو ویسے بھی کلام اعلی حضرت پر بہت عمدہ کلام فرماتے بسم ہیں اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اعلی حضرت کے بھائی نے جو بات کہی تھی چونکہ بات وہاں آ ہی پہنچی ہے پروگرام حج کا ہے حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری اور کلام بھی ماشاءاللہ ایسی جو ہے وہ حرم کی بات ہوئی اور حرم کے بعد جو ہے مدینہ منورہ کی بات ہو گئی انہوں نے کہا نا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے اعلی حضرت کے بھائی نے بھی بڑی
پیاری بات کی جو کہا نا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. کعبے کی زیارت سے آنکھوں کو ہم نے منور کر لیا, دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود. تو دل کی ظلمت دھل گئی اور آنکھیں بھی ہماری, ان کا بھی غسل ہو گیا. اب محبوب کے روضہ مقدسہ کی جو زیارت ہے, محبوب کے دربار کی حاضری ہے, یہ پاک دل اور پاک آنکھوں کے ساتھ ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اور جو آپ نے بات کی کعبے کا, کعبہ قبلہ جو ہے ہمارے یہاں ویسے بولا بھی جاتا ہے نا قبلہ و کعبہ. قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو. تو ساری کائنات کی توجہ کا مرکز ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. جب حضور اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مرکز محبت کون ہے؟ حضور جان عالم علیہ السلام. تو ساری مخلوق جب اللہ تبارک و تعالی خالق کی توجہ کا مرکز محبوب خدا ہیں, تو خالق کی ساری مخلوق اس کی توجہ کا مرکز بھی محبوب خدا ہیں. تو کعبہ مشرفہ بھی چونکہ مخلوق ہے اللہ کی, تو کعبہ مشرفہ کی توجہ کا مرکز بھی محبوب خدا ہے. غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب, تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. حضور جان عالم علیہ السلام کو جو غایت قرار دیا گیا, سرکار علیہ السلام کی خاطر جو عالم امکان کو سجایا گیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا شعروں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب. جہان کے لیے غایت علت سبب یہ سارے الفاظ جو بولے جائیں یہ سب کیا ہے؟ جہان کے لیے تم ہو سب, تم سے بنا, یہ سب اللہ نے آپ کے نور سے بنایا. تم بنا, تم بنیاد ہو اللہ کی عطا سے, اللہ کے دن سے, تم پہ کروڑوں درود. اور کیا پیارا اعلیٰ نے اس کے اندر نقشہ کھینچا ہے مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا. ایک ایک مصرے میں, ایک شعر کے اندر, پہلے ایک مصرے میں وہاں کی بات کرتے ہیں, پھر یہ بات کرتے ہیں. وہاں کعبہ مشرفہ کی بات آئی, کعبے کے کعبہ, تو کعبے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں, آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو. سب سے پہلا گھر اللہ کا اس زمین پر کون سا ہے؟ کعبہ مشرفہ, بیت اللہ الحرام, وہ سب سے پہلا گھر ہے. تو کہتے ہیں اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام. ان کا دربار درر بار, موتی بکھیرنے والا ان کا دربار جو ہے, دربار گوہر بار. آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو. حج کے دنوں میں پتہ چلتا ہے زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ, جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم نے ایسے بازو پھیلا رکھے. مہر مادر کا, ماں کی محبت کا, مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جن پہ ماں باپ فدا, یہاں کرم ان کا دیکھو, یہاں ان کا کرم دیکھو. اور ملتزم سے وہاں لگے تھے, ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں. ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو, کہ یہاں شوق تو کہتا ہے کہ بے ساختہ لپٹ جائیں محبوب کریم کے دربار کی مبارک جھالی کے ساتھ, لیکن ادب سمجھاتا ہے, ادب سمجھاتا ہے کہ نہیں آگے نہیں بڑھنا, دور رہنا ہے. تو کہتے ہیں ملتزم سے تو گلے لگ گئے تھے, ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان, لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو. اور وہاں جو بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. آسی بھی ہیں چہیتے, دوسری جگہ کلام میں فرمایا آسی بھی ہیں چہیتے, یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. وہاں جو ہے وہاں جلال کا غلبہ ہے اور یہاں جمال کا غلبہ ہے. شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض, وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے. وہاں اگر جو ہے وہ نیکی بڑھ رہی ہے تو وہاں جرم بھی بڑھ رہا ہے, گناہ بھی بڑھ رہا ہے. وہاں پر جلال کا غلبہ ہے, یہاں جمال کا رحمت کا غلبہ ہے. وہ شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض, یہاں صرف نیکی بڑھ رہی ہے, جرم اگر ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی جرم ہے, جرم ملٹیپلائی نہیں ہو رہا, وہاں جرم بھی ملٹیپلائی ہو رہا تھا. تو شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض, وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے. سب اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام, سب اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام. سرما یہیں کی خاک تو سب اہل نظر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہی اچھا. اور اگر وقت ہوتا تو مزید اشعار شامل کرتے اور اس کی تشریح بھی شامل کرتے. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. جب کعبۃ اللہ کو آپ دیکھتے ہیں
تو یہ اس یقین پر پہنچ جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت ہے کہ جو آج کعبے پر اللہ نے اتنی رونقیں رکھی ہیں کہ جانے والے کا دل نہیں بھرتا، بار بار پلٹ کر دیکھتا ہے۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے۔ کعبے کی قسم کیوں نہ ہو، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ شہر ہے کہ جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عہد طفلی گزارا، اپنا عہد شباب شریف گزارا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کعبے کی رونق، اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور یہ سجا ہوا پروگرام ہے حمد و نعت و مناجات سے اور علماء حضرات کی خوبصورت روحانی اور عرفانی گفتگو سے، کہ جس کے ذریعے وہ ہمارے قلوب و اذہان کو بھی زندہ کر رہے ہیں، انہیں روشن کر رہے ہیں، منور اور معطر اور معمبر کر رہے ہیں۔ آئیے شامل کرتے ہیں مناجات، پیش کریں گے علی حیدر چوہان۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باغ کے اجالے مجھے کیا راغ سجائیں، باغ کے اجالے مجھے کیا راغ سجائیں، اندر کے اندھیرے
مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی سیاہ کار ہو، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اور توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتا ہے پروردگار عالم میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پر حاوی ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اس امید کے ساتھ کہ تو بہت بڑا تواب الرحیم ہے، تو گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو یہ کہ جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، چونکہ ہم دعاؤں میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یہ جب پڑھتے ہیں دعا تو اس میں بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. تو یہ جو ایک اعتراف ہے، الندم التوبہ بھی فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ توبہ جو ہے بہترین ندامت، جو توبہ ہے وہ ندامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. کیا فرمائے گا مفتی صاحب، ایک بندہ مومن جب اس جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ میں ایک بندہ مومن ہوں لیکن عاصی ہوں، گناہ گار ہوں، تو کیا فرمائے گا اس کیفیت کے بعد بندے کی جو بخشش و مغفرت کے لیے دروازے کھلنے کے امکانات ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت سے، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. دعا اور مناجات یہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی معروضات، اپنی مشکلات، اپنی حاجات پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین خود تاکید فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. اور جس طرح اپنے گناہوں سے متعلق توبہ کے حوالے سے کلام ہونا، تو قرآن کریم میں تو درجنوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے توبہ کی تاکید عطا فرمائی، اس کا طریقہ بیان فرمایا، اس کے فوائد بیان فرمائے کہ اگر تم صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اور وہ توبۃ نصوح فرمایا گیا کہ اگر ایسی توبہ کہ جس کے بعد جو اس کے تمام تر شرائط کے مطابق ہو، یعنی گناہوں سے بیزاری اور برات کا اظہار کر کے، گناہوں سے نفرت کر کے اور سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ گے اور اپنے اس عمل پر پشیمانی کے اظہار کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اور اس کی کیفیت کو بیان فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دے، یعنی اتنے وہ گناہوں سے بھرپور اپنی زندگی اس نے گزاری ہو، لیکن اگر ندامت پیدا ہوئی اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے اور اسی کیفیت میں اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نہ صرف اللہ رب العالمین اس کے اتنے کثیر گناہ جو زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں، فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بلکہ قرآن کریم میں یہ بشارت بھی عطا فرمائی گئی کہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس نے توبہ کی اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑ کر عمل صالح اختیار کیا، ایمان کے مطابق زندگی گزاری، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فوائد سے متعلق واقعات بیان فرمائے، بنی اسرائیل کے اس قاتل شخص کا تذکرہ فرمایا نا کہ 99 قتل ہیں، اور پھر ایک عابد کے پاس گیا کہ میری توبہ کی کوئی سبیل ہو، کوئی راستہ ہو، اور میری اللہ رب العالمین سے صلح کا کوئی راستہ ہو کہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، گناہوں کو ترک کرنا چاہتا ہوں. تو اب چونکہ وہ عابد محض عابد تھا اور جو دینی علوم ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے، وہ اپنی نجات کی فکر میں ایک وہ راستے پر چل پڑا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے متعلق اس کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے،
تو اس نے اس کو مایوس کر دیا اور کہا کہ تیرے لیے تو کوئی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے, بخشش نہیں ہے, اور تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. تو اب اس نے مایوسی کی وجہ سے, چونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی زبان دراز نہیں کر سکتا, اونچی آواز سے کوئی کلام نہیں کر سکتا, تو اس نے اپنے آپ کے سامنے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس کو ظاہر یقیناً برا لگا اور اپنی 100 کی جو تعداد تھی, گنتی, اس کو قتل کر کے پورا کر دیا. پھر احساس پیدا ہوا, ندامت پیدا ہوئی, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے جذبے کے ساتھ پھر کسی اللہ والے کی طرف ارادہ کیا, تو ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے, ابھی اس نے ارادہ کیا ہے, راستے میں ہے, موت آ جاتی ہے, لیکن چونکہ گناہوں کو چھوڑنے کا ایک ارادہ ہے, توبہ کا ایک ارادہ ہے, اللہ کی طرف واپسی کا ایک ارادہ ہے, اور رجوع الی اللہ کا اس کا ایک قصد ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس ارادے کی برکت سے اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو درجات کی بلندیاں بھی عطا فرمائی ہیں. تو اس لیے اگر صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی, جس طرح مفتی صاحب نے پہلے کلام فرمایا نا کہ خوف اور امید کی ایک کیفیت کے درمیان اگر انسان رہے کہ خوف بھی ہو, انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ چھوڑے, شتر بے مہار کی طرح بالکل اپنے آپ کو غافل نہ سمجھے کہ میں اب اللہ سے میں نے توبہ کر لی ہے, میں نے فلاں عمل کیا ہے تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ خوف بھی ہو, امید بھی ہو, اور اگر اس کیفیت کے درمیان وہ اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ رب العالمین پھر اس پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا, وہ بالکل آزادانہ زندگی بھی نہیں گزارے گا اور بالکل مایوسی والی زندگی بھی نہیں گزارے گا. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات پیش کی جائیں. یہ دعا اور یہ مناجات انسان کا ہتھیار ہے. مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی اسلحے کا, ہتھیار کا وہ اس کی مدد لیتا ہے, اس کے ذریعے ان مشکلات کو دور کیا جاتا ہے. فرمایا کہ مومن پر جب بھی مشکلات آتی ہیں تو مناجات کا سہارا لیتا ہے, دعا کا سہارا لیتا ہے, اور جو دعا کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بے سہارا نہیں فرماتا. جس دعا سے متعلق بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع فرمایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تینوں ہی حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑی ایمان افروز گفتگو فرمائی, اور بلا شبہ ان لمحات میں, ان ایام میں, ان روز و شب میں, یہ ریپیٹ میں بھی جب آپ دیکھیں گے اس پروگرام کی کیفیت ویسی ہی تازہ ہوگی جیسا کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو. تینوں ثنا خانوں نے بھی بہت اچھے انداز میں اپنی اپنی عقیدت نظر کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ